الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تسبأ كما يسبأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت دامت برکاتہ نے بندے عاجز سے کچھ گزارش کرنے کا ذکر فرمایا. حضرت کے حکم کی تعمیل میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی یہ سب مخلوق، انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے اور کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے. لیکن قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ غیر مخلوق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی یہ قرآن کریم کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے ہمیں تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی، اس کے الفاظ اور معانی میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے تزکیہ ہمارا فرمایا. تزکیہ کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تزکیے کو پہلے ذکر فرمایا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس پاک کلام سے وابستہ فرمایا. آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم کے سلسلے کی مختصر کی چند آیات میں پوری اس کی تفصیل فرما دی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا. اور نزل بِهِ الروح الامین، اس کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ان کے متعلق دوسری آیات میں اللہ پاک نے فرمایا: سَمَّ امین، بڑے معزز فرشتے ہیں، آسمانوں میں ان کی باتیں سنی جاتی ہے، امانت دار ہے. ان کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو علی قلبک لتکون من المنذرین، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا اللہ پاک کی طرف سے القاء ہوا. اتنی بابرکت کتاب ہے. اللہ پاک نے جب اس کتاب کا ذکر فرمایا تو فوراً اس کے ساتھ رمضان کا ذکر فرمایا، اور جہاں رمضان مبارک کا ذکر ہوا اللہ پاک نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی لیے حضرت اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ رمضان بھی ہمیں قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک نے عطا کیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب کے لائق ہمیں بنایا، اس کی تلاوت کے، اس کے معانی میں غور و فکر کرنے کی، اور اس کے ذریعے اپنے قلوب کی صفائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اس قرآن کریم کے ذریعے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. آپ حضرات کے سامنے جو روایت پیش کی اس میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہی پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ارشاد فرمایا: ان هذه القلوب، یہ انسانی قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کاٹ لگ جاتا ہے، جس طریقے سے لوہے کو پانی لگنے سے کاٹ. صحابہ کرام نے فرمایا، دریافت کیا: وما جلاؤها یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کیا ہو؟ آپ نے فرمایا: کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، وتلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یہ دلوں کی صفائی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین ذریعہ بنایا ہے. قرآن کریم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نسبت عطا فرمائی کہ ہمارے قلوب کی صفائی کی تلاوت سے ہو. اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا گیا:
آپ نے دریافت کیا بھی فہم او بلا فہم، اللہ پاک نے فرمایا بلا فہم بھی اگر اس کو پڑھیں گے تب بھی قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقصد ہے یتلو علیہم آیات، اس لیے اس کی تلاوت آیات کی یہ بھی ہمارے لیے بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بصیرت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتے ہیں برخود نظر بے خوشا یہ صحیح رام ابھی منن کہ در کی نئے تو ماں ہے تمامی نثادا، اپنے سیدھے سادے کپڑے اور اپنے ظاہری حالت کے اوپر نظر مت کر، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، سے پہلے بھی فرمایا اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر، یہ قرآن کریم کی خاصیت اور صفات اللہ پاک نے فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت نے قرآن کریم کے سلسلے میں جو محنتیں فرمائی ہے، اس سلسلے میں جو ارشادات قلم فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان بچوں کے آنے سے پہلے حضرت کی قرآن کریم کی آیات کی تفصیل کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بچوں کو اسی نسبت سے یہاں بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، حضرت کو اللہ تبارک تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ سے نوازے، اور ہم حضرت کے منصوبات سے اور آپ کی انمول مواعظ اور آپ کی مواعظ احسانیہ سے ہم مستفید ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔